ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم انه لا الہ الا هو۔ امیر محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، وقت بہت کم ہے، باتیں بہت زیادہ کرنی ہے مجھے، جلدی میں بیان کرتا رہوں گا۔ آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرانا چاہ رہا ہوں، انٹروڈکشن ٹو اللہ۔ بھئی خالق کائنات جس نے ہم کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، اس کی معرفت تو ہونی چاہیے نا، کون ہے، کیا ہے۔ بہت لوگ اس موضوع کے اوپر بولتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک مرتب انداز میں کچھ باتیں ہو جائیں۔ تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسانوں کی اگر قسمیں کر لی جائیں، ان کو گروپوں میں بانٹ لیں، تو دنیا کے تمام انسانوں کو 3 گروپوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک وہ گروپ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، یہ ناستک ہیں، کافر ہیں، ملحد ہیں، یہ سرے سے مانتے ہی نہیں کہ کوئی اس کائنات کا خالق ہے، کوئی ہمارا بنانے والا ہے، یہ کائنات ایسے ہی کوئنسیڈنس ہے، اتفاق سے وجود میں آ گئی۔ پہلا گروپ تو یہ، وہ سرے سے مانتا ہی نہیں۔ دوسرا گروپ ہے جو اللہ کو مانتا تو ہے مگر پہچانتا نہیں ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے مگر اپنے باپ دادا کے طریقوں کے تناظر میں اس کو مانتا ہے، مانتا تو ہے مگر پہچانتا نہیں ہے، مشرک ہے۔ تو پہلا گروپ بھی جہنمی ہے اور یہ دوسرا گروپ بھی جہنمی ہے۔ تیسرا گروپ ہے جو مانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اصل چیز ماننا نہیں ہے، اصل چیز پہچان کر ماننا ہے۔ پہچانو پھر مانو، صرف ماننا کافی نہیں اور صرف پہچاننا کافی نہیں۔ بعض لوگ مانتے ہیں پہچانتے نہیں، بعض لوگ پہچانتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ اسے پہچان کر مانا جائے۔ جو پہچان کر مانتے ہیں ان کو مومن کہتے ہیں۔ یہ تیسرا گروپ ہے۔ پہلا گروپ ملحدین کا، ناستکوں کا، کافروں کا، دوسرا گروپ مشرکوں کا، اور تیسرا گروپ ہے مومنوں کا جو اللہ کی معرفت کے ساتھ اس کو مانتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہو تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر
اس کائنات کا کوئی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ سوال کیا جائے. اور یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے. اس وسوسے کو اور اس سوال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کر دیا ہے. حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یأتی احدکم فیقول من خلق السماء فیقول اللہ عز وجل فیقول من خلق الارض فیقول اللہ عز وجل فیقول من خلق اللہ فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ هَذَا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور یوں پوچھتا ہے: آسمان کو پیدا کرنے والا کون؟ Who created the heaven? آسمان کا پیدا کرنے والا کون؟ تو کہتا اللہ. پھر وہ پوچھتا ہے: زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ کہتا اللہ. پھر تیسرا سوال شیطان اس کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ من خلق اللہ. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا کہ جب تم میں سے کسی کے اندر یہ وسوسہ ہو، کسی کو یہ احساس ہو اس میں سے کسی بھی چیز کا، یوں فرمایا آپ نے فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ هَذَا، اس قسم کی کسی بھی چیز کا، ایسا نہیں فرمایا آپ نے کہ صرف یہی وسوسہ ذہن میں آئے تو، ایسا نہیں فرمایا آپ نے. اسی سے ملتے جلتے بہت سارے وساوس ہیں. فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ هَذَا، اس قسم کا کوئی بھی وسوسہ تمہارے ذہن میں آئے تو صرف اتنا ہی بولو: آمنت باللہ و برسلہ، میں اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لایا. یہ تو ایمان کا تقاضا ہے اور ایک سیف طریقہ ہے کہ ڈائریکٹ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے. لیکن کرید کرنے والا ذہن مطمئن نہیں ہوتا، کریدنے والا ذہن مطمئن نہیں ہوتا. وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب ملے کہ آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ، زمین کا پیدا کرنے والا اللہ، تو اللہ کا پیدا کرنے والا کون؟ نبی نے تو ایک سیف طریقہ بتا دیا کہ الجھنا نہیں ہے. اس طریقے کا احساس ہو تو آمنت باللہ و برسولہ کہہ کر آدمی چھٹی لے لے. لہذا ہم یہ کہیں گے بس اتنے ہی پر اکتفا کیا جائے. ہاں، علم میں اضافے کے لیے میں ایک دلیل آپ کو دے دوں کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو. جی، میں ایک پہلے سادی دلیل دوں گا، اس کے بعد دوسری ایک سادی دلیل دوں گا جو اس سے زیادہ ٹف رہے گی، اور پھر اس کے بعد ایک علمی دلیل. ایک گاڑی پٹری کے اوپر جا رہی ہے. سوال کرتا ہے ایک آدمی کہ یہ گاڑی کا جو آخری ڈبہ ہے اس کو کون کھینچ رہا ہے؟ جواب دیتا ہے کہ اس کے بعد والا ڈبہ. پھر وہ پوچھتا ہے اس بعد والے ڈبے کو کون کھینچ رہا ہے؟ اس سے بعد والا ڈبہ. پھر وہ پوچھتا ہے اس بعد والے ڈبے کو کون سا ڈبہ کھینچ رہا ہے؟ اس کے بعد والا ڈبہ. آخر میں ایک ڈبہ ایسا آئے گا کہ اس کے بارے میں جب یہ پوچھا جائے گا تو آدمی یہ بولے گا کہ اس ڈبے کو انجن کھینچ رہا ہے. گویا کہ جو ڈبہ ہے وہ انجن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ حرکت جا کر کے اصل محرک پر رک جائے گی جو اصل میں حرکت کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ جو ڈبہ ہے وہ انجن نہیں ہے، جو انجن ہے وہ ڈبہ نہیں ہے. تب جا کر کے سوال کا سلسلہ ختم ہوگا. اگر آپ کہیں کہ اس کے بعد بھی ایک ڈبہ، اس کے بعد بھی ایک ڈبہ، اس کے بعد بھی ایک ڈبہ، اس کے بعد، سوالات کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اسی کو مناطق کا تسلسل کہتے ہیں. تسلسل باطل ہے. انجن ماننا ہے آپ مجبور ہیں کہ انجن مانا ہے آپ. اچھا، ایک اور مثال دیتا ہوں جو اس سے زیادہ علمی ہے. زیرو رکھ دیجئے آپ، زیرو.
زیرو کی کیا ویلو ہوتی ہے؟ ایک میتھمیٹکس کا طالب علم اچھی طرح جانتا ہے کہ کوئی ویلو نہیں ہوتا، صفر کی کوئی ویلو نہیں ہوتی. زیرو لکھ دیجئے، اس کے بائیں طرف زیرو 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 لاکھوں کی تعداد میں زیرو رکھ دیجئے، اس کی ویلو زیرو ہی ہے. اس کے بائیں سائڈ میں زیرو 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 رکھتے چلے جائیے، ویلو پوچھا جائے، ویلو زیرو 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 ویلو از اکول ٹو زیرو. پہلے زیرو 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 از اکول ٹو زیرو. اب اگر آپ کو ایک مستقل قیمت، ایک حقیقی قیمت جاننی ہے تو ایک بڑھا دیجئے نا. جیسے زیرو کا پہلے آپ نے ایک لگایا، قیمت معلوم ہو گئی 10. جب تک آپ نے ایک نہیں کہا تھا تب تک اس کی کوئی ویلو ہی نہیں تھی. آپ مجبور ہیں کہ مستقل ویلو کو جاننے کے لیے آپ ایک بڑھائیں. جو ظاہر ہے کہ جو ایک ہے وہ زیرو نہیں ہے، جو زیرو ہے وہ ایک نہیں ہے. ایک ماننا ہے، انسان کی مجبوری ہے، ماننا ہی ہے، ماننا ہی ہے. ورنہ زیرو چاہے دائیں طرف بڑھاتے جائیں چاہے بائیں طرف بڑھاتے جائیں، لاکھوں زیرو بڑھا لیں، ویلو زیرو ہی ہے. جب تک ایک نہیں بڑھائیں گے مستقل قدر آپ کو نہیں ملے گی، مستقل قیمت نہیں ملے گی. یہ تو میتھمیٹکس کا معمولی طالب علم جانتا ہے. تیسری مثال، جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں اسی کرسی کی مثال دے دوں. اس کے 4 پائے ہیں، ایک پایا ٹوٹا ہوا ہو، ظاہر ہے کہ مجھے گرا دے گا. اگر یہ کرسی ایسی ہو کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو تو یہ کرسی مجھے سنبھال نہیں سکتی، گرا دے گی. اب ظاہر ہے کہ اس کرسی کو سنبھالنے کے لیے ایک دوسری کرسی ہونی چاہیے، اس کی بھی اگر ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو پھر اس کرسی کے لیے بھی ایک ایسی کرسی ہونی چاہیے. جہاں جا کر کے سوالات کا سلسلہ رکے گا وہاں ایسی کرسی ضروری ہے جو 4 پائے کی ہو. مجبوری ہے انسان کی، 4 ماننا ہی ہے، 4 ماننا ہی. اچھا، یہ سوال پیدا کیوں ہوا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ در حقیقت انسان کی محدود عقل نے، محدود فکر نے اور محدود سوچ نے یہ سوال پیدا کیا ہے. اگر اس کی سوچ محدود نہ ہوتی تو اس طریقے کا سوال نہ کرتا، اس لیے کہ وہ دنیا میں دیکھ رہا ہے کہ ہر سبب کا ایک سبب ہوتا ہے. انڈا یہاں رکھا ہوا ہے، یہ انڈا کدھر سے آیا؟ آسمان سے تو طبقہ نہیں. یہ انڈا کہاں سے؟ وہ تو مرغی سے آیا. گویا کہ یہ انڈا، اس کا سبب مرغی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کا کوئی سبب ہوتا ہے، لیکن جب اللہ عالم اسباب کے تمام اسباب سے پرے ہے، وہ خود مسببات کو ترتیب دیتا ہے، مسببات کو بناتا ہے، تو اس کے لیے سبب ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ہمارے عالم اسباب کے سبب کی طرح تو ہے ہی نہیں. لہذا یہ تسلیم کیا جائے کہ ایک ایسا کوئی ہونا چاہیے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے. سیف طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، فَيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُولِهِ. ابھی میں ایک اور نقطہ بڑا عجیب و غریب بیان کروں گا، پہلے میں آگے بڑھ کر کے بات کو ذرا واسٹ کرتا ہوں. چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے ایک اسٹیپ اور بڑھتے ہیں. اللہ کا ایک نام ذاتی. بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں، ذہن نشین کرو. بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں، آج یہ لے کر کے جاؤ جلدی سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ذاتی ہے، اس کے علاوہ اس کے لاکھوں نام صفاتی ہیں. لاکھوں نام میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ پہلے میں لفظ اللہ جو اس کا ذاتی نام ہے اس کے بارے میں بول دوں. ایک بات بولو، جسم سے اگر روح نکل جائے تو جسم کس کے حوالے کر دیا جاتا ہے؟ بولو. جسم سے اگر روح نکل جائے، دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو جسم کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اسی طرح اگر کائنات سے اللہ کا نام نکال دیا جائے تو کائنات مر جاتی ہے اور اسے سورہ اسرافیل کے حوالے کر دیا جائے گا. دلیل یہ حدیث پاک. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کتنا پیارا ہے اور کتنا عجیب و غریب ہے. اسی نام کے اوپر تو کائنات چل رہی ہے. ارے اسی نام کی وجہ سے کائنات کی نبض چل رہی ہے. اسی کائنات کی وجہ سے، اسی
نام کی وجہ سے کائنات کا دل دھڑک رہا ہے. اگر یہ نام نکل جائے, کوئی لفظ اللہ بولنے والا نہ ہو, اللہ کا نام لیوا نہ ہو, تو کائنات کی نبض ڈوب جائے, کائنات کا دل دھڑکنا بند کر دے. ظاہر ہے کہ اگر دل دھڑکنا بند کر دے, نبض ڈوب جائے, تو اسی کا نام بالفاظ دیگر موت ہی تو ہے. اس کا مطلب جب تک اس کائنات میں, اس دنیا میں اللہ کا نام لیوا باقی ہے, یہ کائنات زندہ ہے, ایک بھی اللہ کا نام لیوا نہیں رہے گا, کائنات کی نبض ڈوب جائے گی اور اس کائنات کو سورہ اسرافیل کے حوالے کر دیا جائے گا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال احد في الارض اللہ اللہ. رواہ الترمذی فی کتاب الفتن. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس کو کتاب الفتن میں لائے. میں بولوں کہ اس کو کتاب الفتن میں کیوں لائے ہیں؟ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے, سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کا نام چھوڑ کر کے پتہ نہیں کن کن ناموں کو جپ رہا ہے. سارے فتنوں کی جڑ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام چھوڑ دیا گیا. اور سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ اب بتائیے کائنات کو درہم برہم کر دیا جائے, اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ اور لفظ اللہ کو نکال دیا جائے, کائنات درہم برہم ہو جائے گی, اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا امام ترمذی کے عجیب و غریب ذہن نے, جانتے ہیں یہ کتنا عجیب, کیا بولوں ہاں؟ تو ترجمہ سن لیا جائے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی لا یقال احد فی الارض اللہ اللہ, یہاں تک کہ اس کائنات میں کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا. اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا. اس کائنات کو سورہ اسرافیل کے حوالے کر دیا گیا. لہذا میرا وہ دعویٰ ثابت ہوا, اور دعوے پر دعویٰ بھی مدلل, دعویٰ بھی بے بنیاد نہیں ہے, دعویٰ مضبوط ہے, گواہ بھی مضبوط ہے, اور قسم بھی مضبوط ہے. بے دل نے بہت اچھا کہا ہے, بہت اچھا کہتا ہے, بولتا ہے نہ رسید محضر زندگی بثبوت محکمہ یقین. اس کو محکمہ پڑھتے ہیں بعض لوگ, محکم ہے وہ, محکم عدالت. تو نہ رسید محضر زندگی بثبوت محکمہ یقین کی گواہ دعوے باطل تو دروغ بود و قسم غلط. وہ بولتا ہے زندگی کا مقدمہ یقین کی عدالت میں طے نہیں ہو سکا, زندگی کا مقدمہ یقین کی عدالت میں طے نہیں ہو سکا, اس لیے کہ دعویٰ بے بنیاد, گواہ جھوٹے اور قسم جھوٹی تھی. اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ دعویٰ مضبوط, قسم صحیح, اور گواہ بھی مضبوط, گواہ جھوٹا نہیں, صحیح. نہ رسید محضر زندگی بثبوت محکمہ یقین. یہ بے دل کا شعر ہے, بے دل کا. یہ اتنا بڑا شاعر ہے, دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے. اس کے شعر, اس میں میرا ورک چل رہا ہے, شودھ ورک چل رہا ہے میرا, تحقیقی کام بے دل کے اوپر. اس کے اشعار کو لوگ پڑھ نہیں سکتے اگر بحور سے واقف نہیں, اوزان سے واقف نہیں. اب اس کا ذکر آ گیا تو ایک بڑی پیاری بات کہتا, تو دل دھڑکانے والی بات. ایک جگہ کہتا ہے خط سرنوشت مناب شد ز تراوش عرق حیا, خط سرنوشت مناب شد ز تراوش عرق حیا, جو نقوش مانی روشنی کہ شبد بکاغذ نم غلط. وہ بولتا ہے کہ میں نے گناہ کیے اور گناہ کی وجہ سے میرے نامہ اعمال میں گناہ تحریر کر دیے گئے. اب ظاہر ہے کہ اگر میرے نامہ اعمال میں یہ دونوں متلقیان جو ہیں, اذ یتلقى المتلقیان یعنی یمین والی یعنی شمال قعید, یہ دونوں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں میرے نامہ اعمال میں میری پوری زندگی کی سرنوشت, پوری سرگزشت خط, پوری سرنوشت کی تحریر نامہ عمل میں موجود. اب بولتا ہے اللہ کے ڈر سے ندامت کا آنسو میری آنکھوں سے نکلا, ندامت کا پسینہ, کہہ رہے میں نے کیا کر لیا, اور ندامت کا آنسو نکلنا تھا توبہ کی وجہ سے. ندامت کا آنسو نکلا کہ دفتر اعمال سے میرے وہ گناہ مٹا دیے گئے. دلیل دیتا ہے جو نقوش مانی روشنی
کہ شبت بکاغذ نم غلط، جیسے کسی کاغذ کے اوپر کوئی تحریر لکھ دی جائے اور اس کاغذ کو بھگو دیا جائے تو تحریر پڑھنے میں نہیں آتی، ایسے ہی کاغذ بھیگ گیا تو تحریر پڑھنے میں نہیں آتی، ایسے ہی آنسوؤں سے میں نے اپنے دفتر اعمال کے جو گناہ لکھے ہوئے تھے اس کاغذ کو میں نے بھگو دیا آنسوؤں سے۔ کتنا بڑا آدمی ہے، اللہ اکبر۔ خط سرنوشت مناب شد ز تراوش عرق حیا، چو نقوش مانی روشنی کہ شبت بکاغذ نم غلط، کاغذ نم ہو جائے تو تحریر پڑھنے میں نہیں آتی، ایسے ہی آنسوؤں سے دفتر اعمال میں جہاں گناہ لکھے ہوئے ہیں آنسوؤں سے اس کو بھگو دو اور بھیگ جائے تو تحریر مٹ جاتی ہے، سب بولتا ہے۔ ہاں تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک اس کائنات میں ایک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیوا باقی رہے گا اس وقت تک کائنات کو سورہ اسرافیل کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ہی، اور ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا، کیسا نکتہ، کہ دوسرے لوگ جو کھا پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، وہ صرف اللہ اللہ کہنے والوں کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا کائنات درہم برہم کر دی جائے گی۔ تو کھا پی رہے ہو کس کے بدلے، کس کی وجہ سے کھا پی رہے ہو، اور جس کی وجہ سے کھا پی رہے ہو اسی کو مٹانے کے در پہ ہو۔ تو ایسے ہی ہوا کہ جس ڈالی پہ بیٹھے ہو اسی ڈالی کو کاٹ رہے ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے جو میں نے فلسفہ بیان کیا ہے؟ جی غور کرو، جس ڈالی پر بیٹھے اسی ڈالی کو کاٹ رہے ہو، تباہ تو تم ہونے والے ہو۔ اس لیے کہ جب تک اس کائنات میں اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے کائنات باقی ہے، اور اللہ اللہ کہنے والا نہیں تو تمہارا عیش کہاں گیا، تمہاری عیش پرستی کہاں جائے گی، تو کائنات رہے گی نہیں۔ تو تمہاری عیش پرستی در حقیقت یہ مرہون منت ہے، رہین ہے موحدین کی وجہ سے، تو اللہ اللہ ثابت یہ ہوا کہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اتنا پیارا ہے، یہ کائنات کی چلتی ہوئی نبض ہے، نبض رواں ہے، اور اس کائنات کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اگر اللہ کے نام کو اس کائنات سے نکل دیا جائے تو کائنات کی نبض ڈوب جائے، کائنات کا دھڑکتا ہوا دل سٹاپ کر دے دھڑکنا، مر جائے گی کائنات۔ اور سورہ اسرافیل کے حوالے، یہ تو اس کا نام ہے، ایک نام اللہ، بقیہ اس کے علاوہ اس کے ہزاروں نام ہیں۔ اچھا ہزاروں نام ہے، ایک حدیث کے اندر تو 99 آتا ہے، چلو وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس سوال کا بھی جواب دے لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، رواہ البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسی کتاب التوحید کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، 100 سے ایک کم، 99 نام جو ان کا احصا کر لے۔ یہاں احصا سے مراد حفظ خالی نہیں ہے، بلکہ احصا کا مطلب ہوتا ہے احصى الشیء عرف قدرہ، اس کی قدر کو جانیے آپ، یہاں احصاء شعوری مراد ہے۔ جی تو جس نے اس کا احصا کر لیا، ناموں کو اللہ کے اچھی طرح سمجھ لیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی برکت ہے، جو ان کا احصا کر لے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک تو اس میں تو 99 نام ہے جی، در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر ناموں کی بنیاد ہیں، اور بھی نام ہیں اس کے۔ ارے بعض نام تو ایسے اللہ نے اپنے کسی مخلوق کو سکھا دیا، ہمیں بتایا ہی نہیں، اور بعض نام تو اللہ کے ایسے جو ابھی خزائن غیب سے باہر ہی نہیں آئے، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصاب احدا ہم ولا حزن قط فقال اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرحا قال قيل يا رسول الله الا نتعلمها فقال بلا ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها رواه احمد في مسنده۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایک صفحے کے اوپر لائے ہیں، میں نے پوری دیانت کے ساتھ وہ پوری حدیث ریفر کر دی ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جس بھی مومن کو زندگی کے کسی موڑ پر کوئی تکلیف پہنچے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، کسی درد میں کسی غم میں مبتلا ہو جائے، اندیشے میں مبتلا ہو جائے، خوف میں مبتلا ہو جائے، اور یہ دعا پڑھ لے، وہ دعا پوری کی پوری اس حدیث میں موجود ہے، میں نے پڑھ دی ہے۔
استدلال یہ کرنا ہے کہ اس دعا کے اندر ایک جملہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے حوالے سے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں جو تو نے اپنا نام رکھا ہے، تو نے اپنی کتاب میں وہ نام نازل کیا ہے، اپنی کسی مخلوق کو سکھا دیا ہے، ہمیں نہیں بتایا. اب استاثرت بھی فی علم الغیب عندک، یا بعض نام ایسے ہیں جو ابھی خزائن غیب سے باہر نہیں آئے، اللہ تو نے وہ نام کسی کو سکھائی نہیں. لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں. علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ نے شفاء العلیل کے اندر ان دونوں حدیثوں کے اندر تطبیق دی ہے. وہ تطبیق وغیرہ آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ علمی ایک بات ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. جی ذاتی نام اور صفاتی نام کو ایک مثال سے سمجھو. ایک شخص کا نام زید ہے اور وہ ڈاکٹر ہے، تو زید اس کا ذاتی نام ہے، ڈاکٹر اس کا صفاتی نام ہے. سیدھا سا مسئلہ ہے. ایک صاحب کا نام محمد جمیل ہے اور وہ عالم ہے، تو محمد جمیل ان کا ذاتی نام ہے اور عالم ان کا صفاتی نام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ اور اس کے صفاتی نام بہت سارے ہیں جو ابھی ان دونوں حدیثوں کے پڑھنے کے بعد معلوم ہوا. تو یہ تو ذاتی نام اور صفاتی نام کا معاملہ تھا. اتنی پہچان ہوئی اللہ کی. اب اس کی پہچان کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے یہ اللہ کو نہ ماننے والے سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا. یہ دلیل مانتے، یہ دلیل پیش کرتے ہیں ہم اللہ کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا. آئیے ذرا ان کی اس دلیل کا بھی تھوڑا جائزہ لے لیتے ہیں. ایک بات جان لو، عدم رویت عدم وجود کا مستلزم نہیں ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ چیز موجود ہی نہیں ہوتی. ایک دوست نے ایک دوست سے سوال کیا تو اللہ کو مانتا ہے؟ بولے نہیں مانتا. بولے کیوں؟ کہا کہ دکھائی نہیں دیتا. کہا کہ تیرے پاس عقل ہے؟ بولے ہاں ہے. کہا کہ دکھا دے ذرا تیری عقل کدھر ہے تو میں مان لوں تو عقل مند ہے. تو بات چیزیں ہوتی ہیں مگر آدمی اس کو دیکھ نہیں پاتا ہے. تو دیکھ نہ پانا اس کے نہ ہونے کی دلیل کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے نہ ہونے کی دلیل کیسے بن سکتا ہے؟ اور ایک علمی دلیل کیوں آدمی جان نہیں پاتا، اللہ کو دیکھ نہیں پاتا، اس کی ایک سائنٹیفک مثال میں نے پڑھی ہے بہت پیاری. فتح اللہ گولن نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے اور حقیقت تو یہ کہ بہت پیاری مثال ہے. ایک دانت انسان کا دانت، اس ایک دانت کے نیچے لاکھوں بیکٹیریاز ہوتے ہیں. لاکھوں بیکٹیریا ہمارے ایک دانت کے نیچے، وہ شور مچا رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں. اب بولو یہ ایک دانت کے نیچے لاکھوں بیکٹیریاز موجود ہیں، یہ بول رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں. ان کا شور سمجھ میں آتا ہے؟ سنائی دیتا ہے؟ نہیں نا. لیکن دانت کے نیچے وہ بیکٹیریاز موجود ہیں اگرچہ ہماری سر کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے. ایک دلیل تو یہ، اور دوسری یہ کہ اگر ان بیکٹیریاز سے پوچھا جائے کہ انسان کو دیکھا ہے تم نے، تو کہیں گے ہم نہیں مانتے انسان کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. ارے بے وقوف بیکٹیریا، تجھے انسان کو دیکھنا ہے تو دانت کے نیچے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ انسان کو دیکھنے کے لیے تجھے دانت کے نیچے سے باہر آنا پڑے گا مستقل مقام کے لیے. جب باہر نکل کر کے آئے گا، مستقل جگہ میں آئے گا، تب انسان کو مشاہدہ کرے گا نا. وہ تو اندر ہے تو اس کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اندر رہنے کی وجہ سے باہر آ کر مستقل جگہ سے تو نے دیکھا نہیں، لہذا تو نے انکار کر دیا کہ میں انسان کو دیکھا ہی نہیں، لہذا میں مانتا ہی نہیں. تو عدم رویت عدم وجود کا مستلزم نہیں ہے. یہ ایک انتہائی پیاری اور بڑی ہی دقیق مثال ہے. اور قرآنی دلیل یہ کہ تمہاری آنکھوں کے اندر وہ بینائی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کر سکے. دلیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. حضرت موسیٰ کوہ طور پر ہے، بات ہو رہی ہے، دل میں آیا کہ بولنے والے کو دیکھیں. کہا کہ رب ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کہ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ایک نبی سے کہا جا رہا ہے تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ارے تم مجھے کیا دیکھو گے؟ میرے جلوے کی ایک ہلکی سی روشنی ہے، پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا. اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر جائے تو مجھے فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر جائے تو مجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلوے کی روشنی ڈالی، فوراً وہ پہاڑ چور چور ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. تو آنکھوں کے اندر پہاڑ کو اللہ کی تجلی برداشت کرنے کی طاقت نہیں. اتنی مضبوط چیز تمہارے آنکھوں کی کیا وقت ہے، ان کی کیا ویلیویشن ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے لگو اور دیکھ پاؤ. ہاں مرنے کے بعد دیکھ سکتے ہو. کہاں؟ جنت میں. مرنے سے پہلے نہیں. نبی بھی نہیں. ہمارے نبی کو معراج میں اللہ نے بلایا تب بھی نہیں دیکھا نبی نے.
اتنی دور بلانے کے بعد بھی دیدار نہیں کرایا؟ نہیں، دیدار نہیں ہوا. دلیل دو دلیل. دلیل پہلی دلیل وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثك ان محمد راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک ویسے کتاب التوحید کے اندر لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہے تم سے جو کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لا تدرک الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، آنکھوں میں وہ پاور ہی نہیں ہے، بینائی کے اندر وہ قوت ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کر سکے. اور تم سے جو کوئی یہ بیان کرے کہ نبی کو غیب کا علم تھا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اس آیت قرآنیہ کے خلاف لا یعلم الغیب الا اللہ. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی نے معراج میں نہیں دیکھا. یہ تو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں. چلیے ایک دوسرے صحابی سے پوچھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ذر قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأيت ربك قال نور النار. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک ویسے کتاب الایمان کے اندر لائے. حضرت ابو ذر غفاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، کہا اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، جنت کا مشاہدہ کرایا، جہنم کا مشاہدہ کرایا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، ساری چیزیں دیکھی. سوال یہ ہے کہ جس نے بلایا تھا اس کو دیکھا کہ نہیں؟ ہل رأیت ربک. بڑا پیارا سوال ہے، صحابی ہی پوچھ سکتا ہے، صحابی پوچھ سکتا ہے. بڑی بڑی نشانیاں لنوریہ من آیاتنا الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں. جنت کو ہم نے دیکھا نہیں، نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آسمان کیا ہوتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے کوئی اقرار کرتا ہے، ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ اکبر. بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. سوال یہ ہے کہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی، بلانے والے کو دیکھا کہ نہیں، دعوت دینے والے کو دیکھا کہ نہیں؟ ہر رأیت ربک. اللہ کے رسول نے فرمایا نور النار، وہ تو نور ہے، میں بھلا اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرما دیا کہ میں نے نہیں دیکھا. یہاں ٹھہر کر ایک نقطہ حل کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ نور ہے. ارے نور تو مخلوق ہوتا ہے، تو اللہ مخلوق کیسے؟ نور تو مخلوق ہے نا. بہت دقیق نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں اور عقیدے کے بڑے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اس سے، اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو. نورن، وہ نور ہے، نور تو مخلوق ہے بھائی. یہ نور کچھ لوگ روشنی کی پوجا کر رہے ہیں اور دلیل میں یہی آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض وغیرہ وغیرہ، اور یہ حدیث پیش کرتے ہیں اللہ نور ہے. تو نور تو مخلوق ہے. ایک بات بولتا ہوں، کسی چیز کا یاد کرو، اس کو یاد کرو. میری تقریر سمجھنے کے لیے کم سے کم آپ کی علمی سطح تھوڑی اونچی ہونی چاہیے. جلدی بولنا ہے نا، مجھے سمجھانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، جلدی سے سمجھ لو. کسی چیز کا مشاہدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اپوزٹ موجود ہو. جی روشنی کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں، اپوزٹ موجود ہے کہ نہیں؟ اندھیرا. ہاں، ہم ایک ناٹے آدمی کو دیکھ کر کے مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کا دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ اس کے مقابلے میں لمبا موجود ہے. ایک عورت کو دیکھ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں مرد موجود ہے. دنیا کی کسی شے کا مشاہدہ اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کا کوئی اپوزٹ موجود ہو. اگر اپوزٹ موجود نہ ہو، شے کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا، شے کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا. دنیا میں یہی حال ہے تمام چیزوں کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مقابل نہیں ہے. لہذا وہ اپنے آپ کو اگر نور کہہ رہا ہے تو نور اس کی صفت ہے، اس نور کا بھی کوئی مقابل نہیں ہے. لہذا کوئی مقابل نہیں ہے اس کے نور کا. لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نور ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے. دنیا کی تمام چیزوں کا اپوزٹ موجود ہے، اس کا مقابل موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مقابل نہیں. لہذا اس کی تمام صفات کا کوئی مقابل نہیں. لہذا ہم جو نور دیکھتے ہیں یہ وہ نور نہیں ہے جس نور کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ میں نور ہوں. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو جن معنی میں ہم لیتے ہیں، دنیا کی دیگر صفات کو ہم اس معنی میں نہیں لے سکتے. دنیا کی ہر صفت مقابل رکھتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر، کوئی مقابل نہیں. لہذا اس کی صفات کا بھی کوئی مقابل نہیں ہے. لہذا نور جیسا ہم دیکھتے ہیں اس کا مقابل اندھیرا موجود ہو، تو وہاں اللہ کے نور کا کوئی مقابل موجود نہیں ہے. وہاں اندھیرا ہو. تو حضرت ابو ذر غفاری کہہ رہے کہ اللہ کے رسول آپ وہاں گئے، بلانے والے نے آپ کو بلایا، ساری چیزیں دکھا دی، اپنے آپ کو دکھایا کہ نہیں اللہ کو دیکھ کر کے آئے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول نے صاف انکار فرما دیا، کہا میں نے نہیں دیکھا، وہ نور ہے، میں بھلا اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں.
مرنے سے پہلے کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کو، اس لیے کہ آنکھوں کے اندر وہ قوت ہی موجود نہیں ہے. دکھائی کہاں دے گا؟ جنت کے اندر. اور بولوں دکھائی دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ دکھائی دینا کا معنی، اللہ کو دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. حدیث اس طرح وان صہیب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما اوتوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو بھی کتاب الایمان کے اندر لائے. راوی حضرت صہیب رومی ہے. حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک دفعہ اللہ ان سے پوچھے گا تریدون شیئا ازیدکم، ڈو یو وانٹ اینی تھنگ مور، کچھ اور چاہیے؟ تریدون شیئا ازیدکم، کچھ اور چاہیے؟ جنتی فرمائیں گے کہ اللہ آپ کیا چاہیے؟ الم تبیض وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا جنت جیسی نعمت تو نے عطا نہیں کی؟ ارے جنت ملنے کے بعد اب کس چیز کی ضرورت اور کس چیز کی تمنا کریں؟ جنت نام ہی ہے تمناؤں کی تکمیل کا، مکان تسکین تمنا، مقام تکمیل آرزو کا نام. اس لیے کہ دنیا کے اندر آدمی کی کوئی تمنا پوری نہیں ہوتی. غالب نے بالکل صحیح کہا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. ہاں آدمی کو بچپن ملا تھا بچپن چلا گیا، جوانی ملی تھی جوانی چلی گئی، اب بڑھاپا آ گیا اب آگے موت ہے. اس کی دولت کسی کام کی نہیں، اس کی ڈگری کسی کام کی نہیں. یہاں جو کچھ ملا ہے وہ سب عارضی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہماری جنت میں آ جاؤ، یہاں رب چاہی کر لو تو جنت دیتا ہوں من چاہی. یاد رکھو، یہاں رب چاہی کر لو تو جنت ہم من چاہی دیتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ. جو مانگو گے یہاں رب چاہی کر لو، جنت میں ہم تمہیں من چاہی دیں گے، جو مانگو گے ہم دینے کے لیے تیار ہوں گے، ساری چیزیں موجود. اچھا وہ یہ کہیں گے اے اللہ تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے، کیا تو نے ہم کو جنت نہیں دی، کیا تو نے ہم کو جہنم سے نجات نہیں دی؟ اے اللہ اب کیا چیز مانگیں؟ ساری چیزیں تو مل گئی. اللہ فرمائے گا ایک چیز اور رہ گئی ہے، وہ میں اپنی طرف سے دیتا ہوں. کیا؟ فیکشف الحجاب، پردہ ہٹا دے گا. تو پردے میں تھا. جنتی جب دیکھیں گے پردہ ہٹنے کے بعد اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی. فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھنے سے زیادہ محبوب چیز ان کو دی ہی نہیں گئی. فما اوتوا شیئا، اور ماں کے بعد نفی، اگر حرف نفی کے بعد نکرہ آئے عموم کا فائدہ دیتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں دی گئی ہے جنت کی، یعنی جنت کی کوئی بھی نعمت مقابل نہیں ہے دیدار الہی کے. فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل. اللہ کا دیدار کرنے کے بعد تمام جنتی جنت کی تمام نعمتوں کو اس کے مقابلے میں پھیکا سمجھیں گے. دیدار الہی کے حال ہے. بتائیے اس کائنات کو جس نے اتنا حسین بنایا ہے وہ کیسا ہوگا؟ کیسا ہوگا؟ تمنا کرو سب سے بڑی نعمت تمہیں ملے، اور سب سے بڑی نعمت دیدار الہی. ثابت یہ ہوا کہ دنیا میں اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہاں جنتی اس کو جنت کے اندر دیکھیں گے، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی. تو دکھائی نہیں دیتا وہ، اور دکھائی کیوں نہیں دیتا وہ میں نے بتا دیا، اس کے اوپر ہم نے بحث کر لی. ایک بات اور یہاں بول دوں، لوگ اللہ تبارک وہ دیکھنے سے متعلق اللہ تبارک و تعالی کا اسٹیچو بنا لیتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم اس کی پوجا نہیں کر رہے بلکہ اسی کے اوپر دھیان لگا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور کر رہے ہیں اس کو بنیاد بنا کر. دونوں باتیں غلط ہیں. بھلا بتاؤ ایک شخص نے تاج محل نہیں دیکھا ہے، یا ایسے کہہ لو پہلے ایک شخص نے تاج محل دیکھا ہے، اب اس سے کہا جائے کہ بھئی تاج محل کیسا ہوتا ہے، اب وہ تصویر بنا دیتا ہے تاج محل کی. بالکل صحیح ہے وہ، اس لیے کہ اس نے تاج محل کو دیکھا ہے. ہو گیا. اب ایک آدمی نے تاج محل نہیں دیکھا ہے، اس سے کہا جائے تاج محل بنا دو، کرسی بنا دیتا ہے، کرسی بنا دیتا ہے اور کہتا ہے یہی تاج محل ہے. ظاہر ہے کہ بے وقوفی ہے.
ارے تو نے تاج محل دیکھا نہیں ہے، جو بنایا ہے تو نے، یہ کرسی ہے، یہ تاج محل نہیں ہے. کیوں تو نے کرسی بنائی؟ اس لیے کہ تاج محل تو نے دیکھا ہی نہیں ہے. ایسے ہی اب اگر کسی نے اللہ کو دیکھا ہو تو تصویر بنائے تو کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ہاں وہ تصویر صحیح ہے، لیکن جب کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے تو تصویر بنائے گا تو وہی تاج محل کے بجائے کرسی ہو جائے گی. وہ ظاہر ہے کہ اسٹیچو بنانا بالکل غلط ہے. دوسری بات، یہ جو سامنے رکھی ہوئی چیز ہے، کہتے ہو اس کو دھیان کر کے، اس پر دھیان لگا کر کے ہم اللہ کا تصور کرتے ہیں. ارے بھائی جب آپ نے تاج محل نہیں دیکھا ہے اور کرسی کو سامنے رکھ کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم تاج محل کا دھیان کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ غلط ہے. اس لیے کہ کرسی اور تاج محل میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ارے بھائی کرسی کو دھیان میں رکھ کر کے تاج محل کا تصور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. لہذا اسٹیچو بنانا اور اس کو سامنے رکھ کر کے اللہ کا دھیان کرنے کا دعویٰ کرنا، دونوں کی دونوں حرکتیں اور دونوں کے دعوے غلط ہیں. دونوں کے دونوں دعوے بالکل غلط ہیں. اور دوسری چیز، کہتے ہیں کہ جب دنیا میں پاپ پھیل جاتا ہے تو وہ اوترت ہوتا ہے، اترتا ہے، اتار لیتا ہے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے اترنے کی؟ دیش کے کسی اسٹیٹ کے اندر کسی مقام کے اوپر اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے، کوئی فساد ہو جائے تو پرائم منسٹر یا صدر وہاں نہیں جاتا، بلکہ وہاں پر پہلے نمائندے بھیجے جاتے ہیں سرکاری، اور وہ سمجھاتے ہیں. سمجھانے کے بعد جب سمجھ میں نہیں آتا فوجی طاقت استعمال کی جاتی ہے ان کے خلاف. بعد میں دیکھنے کے لیے وہ جاتے ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالی صاحب قدرت، اور کتنا قدرت والا، اللہ اکبر. آپ نے اس کا علم اپنے علم کی طرح سمجھا ہے، اس کی قدرت کو اپنے قدرت کی طرح سمجھا. اللہ، ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. کائنات کے اندر جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں ان کی روزی پہنچانا اللہ کے ذمہ ہے. اللہ، آپ نے تو سیدھے سیدھے سن لیا، لیکن گہرائی میں اتریے ذرا، ڈیپ اینڈ ڈیپ اینڈ ڈیپ اتریے. تو مطلب یہ ہوا کہ کائنات اور ماں نافیہ، دابۃ النکرات، تمام کے تمام جانداروں کا رزق اس کے اوپر ہے. کوئی بھی، اچھا اب پہلی چیز تو یہ کہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اس کا علم نہ ہو. ہاں دیکھو، ایک کیڑا جو رات کی تاریکی میں ایک پتھر کے اوپر چل رہا ہے، بھوکا ہے، اللہ کو معلوم ہے. اللہ، یہ علم ہے. اور اس کی روزی پہنچا، ارے روزی پہنچانے کے لیے پہلے اس شے کا علم ہونا چاہیے جس کے پاس آپ روزی پہنچا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ تمام جانداروں کا علم رکھنا اللہ کے کمال علم کی دلیل، اور اس جاندار کو جاننے کے بعد اس تک اس کی روزی پہنچانا اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے. کیا بات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر اپنے کمال علم اور کمال قدرت کی دلیل دے دی. اور ایک بات اور کہتا ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا. اس کے مستقر اور مستودع دونوں کو جانتا ہوں میں. یہ مستقر کا کیا مطلب؟ جہاں جاندار اکثر ٹھہرتا ہے. جیسے ہم گاؤں میں اکثر ٹھہرے، یا جہاں ہم رہ رہے ہیں جہاں اکثر ٹھہر رہے ہیں، مریں گے کہاں؟ اللہ فرما رہا ہے جہاں وہ مستقل ٹھہر رہا ہے وہ بھی معلوم ہے، میں کہاں مرے گا یہ معلوم نہیں. آدمی گھر سے نکلا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے اس کو دریا میں ڈال دیا گیا، مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا، مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا. لوگ زندگی بھر گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں آئے دوا کرنے کے لیے مر گئے. ہمارے گاؤں کے کئی لوگ ادھر آئے، یہی مر گئے، یہی دفن ہوئے. زندگی بھر مستقر میں رہے، ان کو مستودع معلوم نہیں تھا، وہ یہ سمجھتے تھے اسی قبرستان میں دفن ہوں گے. اللہ فرماتا ہے میں مستقر بھی جانتا ہوں، کب تک یہ رہے گا، مستقل کہاں رہے گا، اور یہ دفن کہاں ہوگا. اللہ، یہ معلوم اس کو کہ دفن کہاں ہوگا. اور یہاں دفن کو، قبر کو مستودع کہا گیا. مستودع جانتے ہیں؟ کوئی چیز امانت میں دے دی جائے، مستودع. یہ چیز، یہ بھائی امانت میں لے لو، اس کا مطلب انسان امانت ہے، اور اللہ قبر کو کہہ رہا ہے کہ یہ امانت میں تیرے سپرد کر رہا ہوں. کیا بات ہے. یہاں باس بادل موت کی دلیل دی گئی، کیا کہ اے قبر، یہ بندہ میرا تیری امانت میں جا رہا ہے، یہ میری امانت ہے، اور ایک دن میں جب مانگوں اپنی امانت تو چپ چاپ دے دینا. ہاں، چپ چاپ دے دینا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. سارے کے سارے بوجھ زمین باہر نکال دے گی. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم امانت میں دے دیے گئے ہو، اور ایک دن تمہیں میرے پاس واپس آنا. یہ مت سمجھو کہ سڑ گل کر کے مٹی ہو گئے، میری نگاہوں میں تم ہو، اور تم امانت میں دے دیے گئے ہو زمین کے، اور زمین امین ہے، اور جب میں مانگوں گا اس امین سے تو یہ میری امانت فوراً واپس کر دے گی. جیسا کہ قرآن حکیم میں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا.
یہ اس کے کمال علم کی اور کمال قدرت کی دلیل ہے. اور آدمی کے بدن پر لرزہ طاری ہو جائے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا صحیح تصور اسے ہو جائے. تو اوترت بھی نہیں ہوتا, اس کا اسٹیچو بھی بنانا صحیح نہیں ہے. اچھا ایک چیز اور بول دوں, یہ بجلی کے اوپر ایک بات یاد آئی. اگر یہ مثال آپ کی سمجھ میں, یہ مثال بھی آج لے جاؤ, یہ مثال اگر سمجھ میں آ گئی تو بہت سارے دقیق مسائل سمجھ میں آ جائیں گے. علماء بھی سن رہے ہیں, آپ بھی سن لو. یہ بتی جل رہی ہے, یہ بتی نہیں, ہاں یہ لائٹ جل رہی ہے. کیوں؟ ایک نقطہ یہ ملا کہ شے کو اس کے اثر سے پہچانا جاتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ دیکھی جائے. بتی جل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بجلی موجود ہے. بتی اگر بجھ جائے اس کا مطلب بتی نہیں, وہ بجلی نہیں ہے. تو ہم نے بجلی کو دیکھا نہیں, اس کو اس کے اثر سے پہچانا کہ موجود ہے وہاں. اس کا مطلب کسی چیز کے وجود کے لیے اس کا دیکھنا ضروری نہیں, اس کے اثر کو دیکھ لو. جل رہی ہے, ہمیں معلوم ہے کہ بجلی ہے, تو ہم نے بجلی کے وجود کو اس کے اثر سے جانا. تو یہ نقطہ معلوم ہوا کہ کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کا دیکھنا ضروری نہیں, اس کے اثر کی وجہ سے اس شے کو پہچانتے ہیں. بجلی موجود ہے. ایسے ہی اللہ کے آثار دنیا میں موجود, ان آثار کی وجہ سے یہ دلیل ہے آثار اور مظاہر کہ وہ موجود ہے. بجلی کی طرح طرح نہیں کہہ سکتے, آپ تشبیہ نہیں دے سکتے, وہ تو تقریب الفہم کے لیے بول رہا ہوں میں جی. اب بجلی کے اوپر ایک اور جاؤ, ایک بات اور دیکھو. کہتے ہیں ایک ہستی پوری کائنات کو کیسے کنٹرول کر رہی ہے. شے ایک ہے, اسی سے کولر چل رہا ہے, اسی سے یہ بتی چل رہی ہے, اسی سے بڑی بڑی مشینیں چل رہی ہیں. سارے کام تو بجلی کر رہی ہے, کروڑوں کام بجلی کر رہی ہے. تو ایک ہستی اگر بجلی جیسی چیز ایک ہونے کے باوجود, مفرد ہونے کے باوجود اگر کروڑہ کام کر سکتی ہے, تو ذات وحدہ لا شریک سارے کام اکیلا کیوں نہیں کر سکتا. یہ بجلی کی دوسری مثال ہے. تیسری مثال ذرا غور کرو. بجلی جو یہاں تار میں موجود ہے اندر, اس کی ایک شکل ہوگی کہ نہیں؟ اس کی شکل ہے, لیکن ہم کو معلوم نہیں کیسی شکل ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نراکار نہیں ہے, آکار ہے اس کا, ہم آکار مانتے ہیں اس کا, کیسا ہے معلوم نہیں. جیسے بجلی, اس کی کوئی شکل ہے, اس کا کوئی روپ ہے, لیکن روپ معلوم نہیں ہے کیسا ہے. ایسے ہی بجلی کا روپ نہ جاننے کی وجہ سے ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس کا ایک روپ ہوگا. ایسے ہی اس لیے کہ ہم اللہ کا آکار مانتے ہیں, اس کا لیے مکان بھی مانتے ہیں. ارے شعراء تو اس کو لا مکان میں بھیج دے رہے, لا مکان میں بھیج دے رہے, وہ لا مکان میں, مکان میں ہے, وہ عرش مکان ہے, وہاں ہے وہ. اب کیفیت کیا ہے؟ کیفیت مجہول ہے. ایم اے کرتے وقت ناصر کاظمی کے اوپر خصوصی مطالعہ تھا, میں نے اس کو پڑھا. کہتا ہے ایک جگہ, اور دیکھو شعراء کتنے گمراہ ہوتے, کہتا ہے کہ سناتا ہے کوئی بھولی کہانی, مہکتے میٹھے دریاؤں کا پانی, کرن پریاں اترتی ہیں کہاں سے, کہاں جاتے ہیں رستے کہکشانی, اور تصور میں اسے دیکھا ہے اکثر, خرد کہتی ہے جس کو لامکانی. دیکھو اس کو اللہ کو لامکان بولتا ہے, حالانکہ اس کا مکان ہے. الرحمن علی العرش استوی, عرش پر مستوی ہے, وہ عرش پر مستوی ہے. فوزی نے ابھی وہ ایک حدیث پیش کی تھی, میں جی چاہتا ہوں, میرا جی چاہتا ہے کہ وہ حدیث میں عربی میں پوری کی پوری پیش کر دوں جیسا کہ میری عادت ہے. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بجاریۃ سوداء فقال یا رسول اللہ ان علی رقبة مؤمنة فقال لها أين الله فأشارت إلى السماء بإصبعها فقال لها فمن أنا فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء يعني أنت رسول الله فقال آتقها فإنها مؤمنة رواہ ابو داؤد فی کتاب الایمان والنذور. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان والنذور کے اندر راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک کالی لونڈی کو لے کر گیا ہے, بجاریۃ سوداء, ایک کالی لونڈی تھی. کہا کہ اللہ کے رسول میرے اوپر ایک مومن کو آزاد کرنے کا ایک کوئی
فرض ہے میرے اوپر, میں عادات کرنا ہے, وہ ضروری ہے میرے لیے. تو اللہ کے رسول اس کو چیک فرما لے یہ مومن ہے کہ نہیں ہے. اب اس کا ایمان چیک فرما رہے ہیں آپ, اس کا ایمان چیک کر رہے ہیں آپ. کیا آپ نے فرمایا ایمان چیک کرنے کے لیے این اللہ, اللہ کہاں ہے. میں کہتا ہوں اس کم پڑھی لکھی, بالکل پڑھی لکھی ان پڑھ لونڈی نے جو جواب دیا ہے, آج کل کے بڑے بڑے مفتی جواب نہیں دے سکتے. وہ تو کہتے ہیں کڑ کڑ میں ہے, وہ بڑے بڑے شعراء وہ تو کہتے ہیں ہما اوس سب وہی ہے. اور یہ ہمارا بے دل جس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں, یہ بھی بیچارہ ویسے صوفی ہے, یہ بھی بہت بڑا وجودی ہے. لیکن اس عقیدے کو ہٹا کر کے بقیہ بات ہے کتنی اچھی کرتا ہے, بہت اچھی. ایک جگہ کہتا ہے, بولتا ہے, کیا بولتا ہے, سخن بنرمی ادا نمودن زوز شوخی حیا نمودن عرق نیاز خطا نمودن گلاب بزم معاش دارت. اس کو شعر کو سمجھنے کے لیے, کہ شعر سمجھو مجھ میں نہیں آتا, اسی وجہ سے اس کے اوپر کوئی کام ہی نہیں ہوا ہے. وہ بولتا ہے صنعت ترسی, دیکھو کتنی خوبصورت ترسی ہے صنعت ترسی, کہ سخن بنرمی ادا نمودن زوز شوخی حیا نمودن عرق نیاز خطا نمودن گلاب بزم معاش دارت. کہ آدمی بات بولے تو نرمی کے ساتھ بولے. اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا گیا آپ بڑے نرم ہیں, اور اسی نرمی کی وجہ سے لوگ آپ کے ارد گرد سخت ہوتے تو بھاگ جاتے تھے. تو آپ بڑے نرم بولتے ہیں تو بڑی نرم, سخن بنرمی ادا نمودن, اور زوز شوخی حیا نمودن, اور حیا شوخی کے وقت اور خطا ہو جائے تو مان لینا یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جیسے گلاب کے اندر ہوتی ہیں. گلاب بزم معاش دارت, زندگی کے سارے سامان گلاب میں موجود ہیں. گلاب بزم معاش دارت. ہم کیا کہہ رہے تھے جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے, یہ دیکھیں چیک کیا آپ نے, اور یہ جواب جو اس لونڈی نے دیا بڑے بڑے مفتی نہیں دے سکتے, بڑے بڑے شعراء نہیں دے سکتے. اس نے کہا آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے فاشارت الی السماء باسبعہا, اس نے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اٹھا, اللہ اوپر ہے, اوپر ہے. پھر آپ نے پوچھا فمن انا, میں کون, میں کون, اللہ عرش پر مستوی ہے, میں کون. تو اس نے آپ کی طرف اشارہ فرمایا, آپ یوں بولیو, یوں, ایسے نہیں کہا آپ اللہ کے رسول, نہیں نہیں نہیں, حدیث میں یوں ہے فاشارت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والی السماء, یہ بولیو, یعنی جو آپ ہیں اوپر سے آپ نبی بنائے گئے, یہ مطلب ہے اس کا. فاشارت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والی السماء, ورنہ پھر نبی کی طرف آسمان کی طرف اشارہ, پہلے تو آسمان کی طرف اشارہ کر چکی ہو, آپ ادھر سے آئے ہیں, اس کا مطلب نبی اوپر سے. اب یہاں پر اتباع بہت ساری, اتباع تو موضوع نہیں میرا, تو آپ آسمان سے نبی بنائے گئے, چوائس ہوتا ہے, سلیکٹڈ ہوتا ہے نبی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف تک ہم یہاں تک پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا, اللہ تبارک و تعالیٰ شیء نہیں, اللہ تبارک یعنی لیس کمثلہ شیء, وہ کسی کے مثل نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پوری صفات کے آئینے میں ہم اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو گویا کہ ہم مانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں. پہچاننے کے ساتھ ماننا ہے, ماننے کے ساتھ پہچاننا ہے. اگر آدمی صرف مانتا جا رہا ہے, پہچانتا نہیں ہے, تو اس ماننے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ کو, خالق کائنات کو پہچان کر مانو, اور یہی مومنانہ شان ہے. بعض لوگ اللہ کی صفت کو کہیں کہیں تشبیہ دیتے ہیں کہ ایسے ہو سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے. مثلا اگر یہ کہا جائے کہ اللہ اترتا ہے, اترتا ہے, تو آدمی کیسے بتائے گا؟ اگر اس طرح بولتا ہے کہ جیسے اب سیڑھی سے ایک آدمی اتر گیا نیچے, اللہ ایسے اترتا ہے کیا؟ ہم نے ایک ہی اترنا دیکھا ہے کہ آدمی, علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے یہ مثال دی ہے بہت پیاری, اور بڑے آدمی بڑی باتیں کرتے ہیں. کتنی بڑی بات کہی ہے اس نے. علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف ایک اترنا دیکھا ہے, دوسرا اترنا تو دیکھا ہی نہیں. ہم نے یہ اترنا دیکھا جیسے ابھی آدمی اوپر سے یہ سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتر جائے, ہم نے یہ اترنا دیکھا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح نہیں اترتا. کوئی ایسا اترنا ہو جو ہمارے اس اترنے کے الگ اترنا ہو. اللہ اترتا ہے, وہ حدیث پڑھتا جی, وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں میں. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأوتيه من يستغفرنی فأخبر له رواہ البخاری فی کتاب الجمعہ. اور میرا خیال ہے کہ حدیث کتاب الدعوات میں بھی ہے انہی لفظوں کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب اترتا ہے آسمان دنیا تک ہر رات، جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تب اترتا ہے وہ، اور 3 باتیں کہتا ہے. کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے میں اس کو دوں، اور کون گنہگار ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو بخش دوں. اب دیکھیں یہاں رب اتر رہا ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ جیسے ہم اترتے ویسے اترتا ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہوگا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کو مان کر کے سنتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے، اترتا ہے، چڑھتا ہے. یہ تمام صفات ماننے کے بعد ہم ایک بات بول دیں لیس کمثلہ شیء، اللہ تشبیہ سے پاک، تکییف سے پاک، تحریف سے پاک، تعویل سے پاک، ان تمام چیزوں سے پاک، ہماری سمجھ میں نہ آنے والی کیفیت کے ساتھ متصف ہے. ہم اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگا سکتے. یہ ہے خالق کائنات کا ایک مختصر تعارف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن و خوبی چلا رہا